سر بشرا بیوی کو بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو تازہ خبر آج آئی ہے کہ ان کو 22 گھنٹے اور خان صاحب کو 24 گھنٹے وہ کہنے سلام تک کا جواب نہیں دیا جاتا، قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ پچھلے انٹرویو میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی لاہے عمل نہیں آتا، پارٹی نظر نہیں آتی، اور آپ یہی کہہ رہے تھے کہ پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، حالات بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کے پی حکومت کے پاس مینڈیٹ ہی سب سے پہلے ٹاپ موسٹ پرائرٹی عوام کے لیے ہے، کے پی کی وہ ہے عمران خان کی رہائی؟ تو اتنی تشویشناک صورتحال کے بعد بھی کوئی لاہے عمل، کوئی طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حل میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سی ایم سہیل افریدی صاحب جو ہیں، اگر وہ خیبر پختونخوا سے باہر قدم رکھیں گے، اڈیالہ جیل آئیں گے، تو فوراً خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے اور امن و امان کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور پھر یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جناب یہ تو اپنا کام ہی نہیں کر رہے، یہ تو صرف اور صرف اڈیالہ جیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے صوبے پر توجہ دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے دیگر معاملات کو بھی طے کرتے ہیں، تو پھر یہ دوسری تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے بالکل پبلک پریشر بلٹ ہونا چاہیے، اور ملٹی ڈائمینشنل قسم کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اور تب جا کے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جیل میں جو ہے وہ سہولیات میسر ہوں گی۔ جب تک آپ ڈکٹیٹرز کو، حکمرانوں کو، جب تک آپ چیلنج نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کے لیے مسائل پیدا نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی آواز کو دنیا بھر کے سامنے نہیں لے کر آئیں، اجاگر نہیں کریں گے، تب تک ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ اس کی مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ ایک طرف جب نواز شریف صاحب کو فرسٹ ٹائم جب ان کو طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں سزا ہوئی، اور اس وقت اے آر ڈی معرض وجود میں آئی، ایک طرف اے آر ڈی کے فورم پہ تمام کی تمام اپوزیشن جماعتیں بشمول مسلم لیگ نواز جدوجہد کر رہی تھیں، احتجاج کر رہی تھیں، اور دوسری جانب کلثوم نواز جو ہیں وہ احتجاجی تحریک انڈیپینڈنٹلی بھی چلا رہی تھیں، اور ساتھ ساتھ ان کے روابط بھی تھے۔ تو انہوں نے وہ فورم بیک ڈور چینل پہ کام کیا، اور نواز شریف صاحب کو اس طریقے سے انہوں نے نکالا، اڈیالہ جیل سے سیدھا سزا یافتہ تھے، جدا سرو پیس لے گئے۔ تو اب بھی جو ہے ان کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس وقت چونکہ عمران خان صاحب کو یہ رہا تو کرنا چاہتے ہیں، اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس وقت بھی یہ ان کو آفر کی جا رہی ہے، آفر ان کی ٹیبل پر ہے کہ آپ خاموشی سے باہر چلے جائیں، اور آپ کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آرام سے کچھ عرصہ گزاریں، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد، لیکن عمران خان ابھی تک اس کے لیے ایگری نہیں ہے، اور وہ پاکستان سے نہیں جانا چاہتے، لیکن جو ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے وہ ضرور ایسی ہے کہ عمران خان کو بیرون ملک جانا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آج سلمان صفدر صاحب نے ایک عدالت کے فورم پہ بتایا، کمرہ عدالت میں، کہ عمران خان نے کی ڈاکٹرز نے عمران خان کو یہ بتا دیا ہے کہ اب ان کی آنکھ لا علاج ہے، اور ان کا جو بھی یہ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور یہ ایک کاسمیٹکس میئرز ہیں، یا دل کو سمجھانے کے لیے، یا اپنا ریکارڈ درست کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ٹریٹمنٹ دیا تھا لیکن یہ آنکھ صحیح نہیں ہوگی، جبکہ سلمان صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز نے بتا دیا ہے عمران خان کو کہ اب آنکھ لا علاج ہے۔ اب ایک آنکھ کا ضائع ہونا اور دوسرے بشرا بی بی کی آنکھ کا بھی ضائع ہونا، یہ کوئی اتفاقیہ تو نہیں ہے، باقاعدہ اس کے پیچھے آج سلمان صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کی آنکھ ہی ضائع ہوئی۔ اس پہ میڈیکل رپورٹس اور ساری ریکارڈ جو ہے، میڈیکل ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا جائے، جیل سپرنٹنڈنٹ کو بلائیں، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو بلائیں، گورنمنٹ کو بلائیں، ان سے پوچھیں، ڈاکٹرز کو بلائیں، اور یہ پوچھا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بھی اب ضرورت ہے، کیونکہ ان کی آنکھ اگر بچ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک کوئی ایسا علاج ہو جس کی وجہ سے ان کی آنکھ بچ جائے یا ان کی بینائی واپس آ جائے، تو یہ ایک چانس بن سکتا ہے۔ دوسرا، ابھی فی الحال کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ بظاہر آج جو چیف جسٹس ڈوگر جو ہیں انہوں نے بھی بار بار جو وہ ہے ان کو سزاؤں کی معطلی کی طرف نہیں گئے، بلکہ وہ کہتے ہیں اپیلوں کی طرف جائیں، یعنی مزید وہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں۔
سر جانا چاہیے ضرور علاج کے لیے باہر ہی جانا چاہیے کیونکہ یہاں تو جس طرح کا علاج مل رہا ہے ہم جانتے ہیں بٹ نوئنگ عمران خان آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ڈاکٹرز کی اپنے پرسنل ڈاکٹرز کی بات مانتے ہوئے بھی ایسی اسٹیج کے اوپر علاج کے لیے باہر جائیں گے جب ان کے باہر جانے کو کوئی اور رنگ دیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب اگر ان کے ڈاکٹرز جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں اگر ان کو وزٹ کا موقع دیا جائے اور وہ بھی اگر اس نتیجے پہ پہنچیں تو یقیناً عمران خان اس کو اویل کریں گے اور ان کو کرنا چاہیے. اس کی وجہ باقی یہ رہا کہ یہ کیا بنے گا. مجھے تو کسی نے یہ بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بات نہ بنے تو عمران خان صاحب کو زبردستی بھی باہر بھیجا جا سکتا ہے اور ان کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے ہیلی کاپٹر لا کے کہ جناب ہم آپ کو شفٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ان کو لے کے جایا جائے ایئرپورٹ پہ اور وہاں پہ کسی چھوٹے جہاز پہ بٹھا کے ان کو بیرون ملک بھیج دیا جائے. بیرون ملک کون کون سے کسی نے آپ کو بتایا جو کوئی ممالک کی لسٹ بھی ہوگی کون سے ممالک؟ دیکھیں اس میں جو گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کو تو سوٹ کرے گا کوئی شاہی ملک جہاں پہ بادشاہتے ہیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ تسلی رکھے اور خاص طور پہ ہمارے فوجی حکمران ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو. وہ تو یہ چاہیں گے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس ملک میں جا کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اگر ان کی مرضی کے بغیر ان کو بھیجا تو ظاہر بھیج تو سکتے ہیں تو کیا وہاں پہ وہ کتنا عرصہ تک ان کو وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایسے ملک میں عمران خان کو بھیجا جا سکتا ہے. ان کو ایک ہی ہے کہ اگر ان کا علاج کا معاملہ ہے تو علاج تو ویسٹ میں اچھا ہوگا, امریکہ میں اچھا ہو سکتا ہے, برطانیہ میں اچھا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو کہیں اچھا علاج ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے ان عرب کنٹریز میں باقی ہاسپٹلز تو موجود ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی آئی اسپیشلٹیز موجود ہیں. سر آپ نے بھی ذکر کیا تھا یہ جو بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ سہیل آفریدی صوبے سے قدم باہر رکھتے ہیں ڈرونز کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ایک بڑا سیریس سوال ہے, لوگ بھی یہ سوال جنرلی پوچھتے ہیں کہ یہ جو گلوبل پیس میکرز بنے ہوئے تھے آپ مذاکرات کروا رہے تھے یہ جو یو ایس ایران فائٹ بہت پیک پہ تھی تو ہمارے کے پی میں بڑی خاموشی تھی, بلوچستان میں بھی امن تھا. جیسے ہی وہ رول ختم ہوتا ہے وہاں پہ یہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا کنیکشن ہے؟ یہ صرف اس دفعہ نہیں ہوا, جب پاکستان اور انڈیا کی لڑائی شروع ہوئی تب بھی ہمارا افغان بارڈر خاموش ہو گیا, ایران بارڈر پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا, بلوچستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا, خیبر پختونخوا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کوئی ڈرون نہیں ہوا, کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا, کسی قسم کی فائرنگ نہیں ہوئی اور کہیں کسی سیکورٹی فورسز پہ حملہ نہیں ہوا. یہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا اور اب پھر یہ جب سے ایران اسرائیل امریکہ جنگ شروع ہوئی تمام ہر طرف سے سکون ہی سکون نظر آ رہا ہے. اور جیسے ہی اب میں آپ کو بتاؤں جیسے ہی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا فوراً خبر ریلیز ہو گئی کہ جناب شرپسندوں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور اتنے شرپسند مار دیے ہیں. فوراً ہی خبر ریلیز کر دی گئی اور جب یہ ذرا مزید تھوڑا سا بڑھنے کی کوشش کی پھر ایک اور واقعہ رپورٹ ہو گیا. تو سوال وہی پیدا ہوتا ہے جیسے آپ سوچتی ہیں اور ویسے ہم بھی سوچتے ہیں, سارے سوچتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ یہ انجینئرڈ قسم کی جو یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ جب دل کرتا ہے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جب دل کرتا ہے یہ بند ہو جاتے ہیں. اور اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ جب آپ موٹیویٹڈ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یا ہڈن ایجنڈے کے تحت کوئی نہ کوئی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر یہ ٹریسیبل ہوتی ہیں, پھر یہ کویسچن ہوتا ہے. اور جب ہم کویسچن کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں فخر الرحمان کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کے نتیجے میں سہراب برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کے نتیجے میں ہم پہ مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کر رہے ہیں پتہ نہیں کس قسم کے کام کر رہے ہیں. تو یہ سوالات ہیں. اور اب بھی آپ دیکھ لینا کہ اب کیونکہ اس وقت ایک نیریٹو دیا گیا تھا میڈیا کو اپنے لائک مائنڈڈ کو کہ اس وقت ہم چونکہ پوری دنیا کے امن و آشتی کے علمبردار بنے ہوئے ہیں اور امریکہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے, تہران بھی ہمارے پاس آ رہا ہے, سعودی عرب بھی آ رہا ہے, یو اے بھی آ رہا ہے, قطر بھی آ رہا ہے, چائنا بھی آ رہا ہے, ہم سب, اور اس دکان کو ذرا کھولا جائے. وہ 2.5 ہفتے کا وہ تھا, 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. جب آپ کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہ ہوں اور ہر کسی کو آپ لالی پاپ دے رہے ہوں تو پھر نیت بھی آپ کی صاف نہ ہو
اور پھر داخلی طور پہ بھی آپ انتشار کا بھی شکار ہوں اور بد امنی کا بھی شکار ہوں اور داخلی طور پہ آپ انتقام کی انتہا کو پہنچے ہوں اور دنیا کو کہیں کہ جناب ہم بڑے امن پسند صلح جو اور بڑے ثالثی قسم کے لوگ ہیں، تو پھر اس طرح کا کام چلتا نہیں ہے. الٹیمیٹلی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انفولڈ ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مغربی میڈیا اب کوشچن کر رہا ہے کہ یہ جو ثالثی کا سارا کھیل کھیلا گیا تھا، یہ کھیل پاکستان کو فائدے کے پہنچانے کے لیے تھا، پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے تھا، یا اس کا واحد مقصد جو ہے وہ فوجی حکمرانی کو تقویت دینا اور اس کو طول دینا تھا. تو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. سر کیونکہ اب ٹاپک شفٹ ہو کے ادھر چلا گیا، اسی کی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ اب تو ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا ہے کہ فون کال پہ ایران اور ہماری بات ہو جائے گی اگر مذاکرات ہونے ہوئے. بیچ میں سے پاکستان کا تو پتہ ہی صاف کر دیا ہے. پاکستان کا پتہ پہلے بھی صاف تھا، پاکستان کا پتہ اب بھی صاف ہے. پاکستان کا نہیں بلکہ پاکستان کے حکمرانوں کا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ادھر تہران چلے ہیں، تہران میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہمیں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیسی ثالثی تھی کہ پاکستان نے ایک دفعہ بھی پاکستان کے حکمرانوں نے ایک دفعہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو امریکی اور بحری ناکہ بندی ہے اس کی مذمت نہیں کی. کیا وجہ ہے؟ اسرائیل کی مذمت نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ اور یہ کیا وجہ ہے کہ سارے کا سارا پریشر یہ ہم پہ آ کے ڈالتے رہے؟ اور یہ ثالث تھے یا پھر یہ بروکر تھے؟ فائنینشل ٹائمز ان کو بروکر لکھ رہا ہے کہ یہ بروکر تھے، اور بروکر کا کام یہی ہوتا ہے، وچولے پن کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو مسئلہ اگین وہیں آ جاتا ہے کہ آپ جب سب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، آپ نے ایک لائن لینی ہوتی ہے، کیونکہ ثالث وہ ہوتا ہے، تگڑا آدمی ثالث ہوتا ہے، کمزور آدمی ثالث نہیں ہوتا. کیا آپ امریکہ کے گارنٹر بن سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بن سکتے. امریکہ بہت ہی رتھلیس اس کی خارجہ پالیسی ہے. وہ جنرل ضیاء صاحب جس نے سوویت یونین کو توڑا جس کی قیادت میں، اور امریکہ کو واحد سپر پاور بنایا، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ آپریشن کلوز ہوا، سوویت یونین کے ٹکڑے ہوئے اور امریکہ سپر پاور ہوا، تو اس کے فوراً بعد وہ پوری کی پوری فوجی لاٹ جو ہے وہ ساری کی ساری وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. تو اس لیے یہ ان کو شاید ہمارے موجودہ فوجی حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات. وہ ہر بات وہی کرتے ہیں، ہر بار ہر فوجی حکمران اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ جڑ جائے، اور واشنگٹن کے ساتھ، پینٹاگون کے ساتھ بس وہی دو اسٹیشن ایسے ہیں کہ بس ان کی آشیرواد ہو گئی تو سمجھیں ہمارے وارے نارے. تو لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ تاریخ کو یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے وہ پھر بعد میں کرتے کیا ہیں.